تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ میری عمر 456 سال ہے۔ میں شیطان کا بھیجا ہوا ایک نبی یا پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ۔ میں جون 2024 تک کم سے کم 15% ترکی کو شیطان کا پیروکار بنا دوں گا۔ میں انسان نہیں ہوں، صرف انسانی جسم رکھتا ہوں۔ میں لوگوں کا دماغ پڑھ سکتا ہوں۔ میں شیطان کے لیے لڑی جانے والی جنگ کی قیادت کروں گا۔ میرے ساتھ ہر وقت شیاطین جنات رہتے ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ الفاظ ہیں سوشل میڈیا پر انتہائی مقبول، شیطان کے ایک پیروکار ایف زبانی کی، جو شیطان مت کے نام پر مسلمانوں سے انٹرنیٹ پر بحث و مباحثے کرتا نظر آتا تھا۔ یہ اسلامی تعلیمات کو تنقید کا نشانہ بناتا اور اپنے پیچیدہ سوالوں کے ذریعے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرتا۔ ایف زبانی کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنا، پھر شیطان کی بڑھائی تسلیم کرنے اور اس کی عبادت کی جانب راغب کرنا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ اپنے آپ کو شیطان کا نبی کہنے والا یہ نوجوان خود ہی مسلمان ہو گیا؟ تو آئیے دوستو، آپ کو سناتے ہیں شیطان کے پیروکار کی ایک ایمان افروز اور سچی داستان۔ 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. 3 sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısıyla bunu bana belirtti. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. 2 tane cinim var benim. 6/6/2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak, savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Görevimi yapacağım, öleceğim. Bugün desem... Gerçek yaşama başlayacağım. Benim dünyaya gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğümü bilebilirim ben. گلابی بال، ناک، کان اور زبان تک میں پہنی ہوئی بالیاں، عجیب و غریب کپڑے اور زیورات۔ اکثر لوگ ایف زبانی نامی اس نوجوان کو کوئی مسخرہ یا جدید تہذیب کا دلدادہ شخص سمجھتے ہیں۔ تاہم شیطان کا پیروکار یہ نوجوان جب بولنے پر آتا تو بڑے بڑے عالم و فاضل لوگوں کو چپ کروا دیتا۔ ایف زبانی کے ترتیب دیے گئے سوالات اس قدر انوکھی اور پیچیدہ ہوتی کہ بہت ہی کم لوگ ان کا جواب دے پاتے۔ یہ دین اسلام میں عورتوں کے حقوق پر بات کرتا، غیر مسلموں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور تشدد کے واقعات پر آواز اٹھاتا اور دیگر بہت سے منطقی سوالات کرتا جن کا جواب دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ ایسا ہی حال 3 مہینے قبل ترکی کے ایک یوٹیوبر کا بھی ہوا، جس کے پوڈ کاسٹ انڈر گراؤنڈ میں ایف زبانی نے شرکت کی اور اسے اپنے چھپتے ہوئے سوالات کے ذریعے لاجواب کر دیا۔ زبانی نے اس پوڈ کاسٹ میں دعوے کیے کہ شیطان اس سے اس کے خوابوں میں ملاقات کرتا ہے اور اسے احکامات دیتا ہے۔ جلد ہی دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی جانی ہے جس کی قیادت میں کروں گا۔ میں تمہارا دماغ پڑھ سکتا ہوں یا پھر میرے ساتھ اس وقت بھی 2 جنات موجود ہیں۔ مذکورہ پوڈ کاسٹ میں ایف زبانی نے یہ دعویٰ کیا کہ تم میرے سوالوں کا جواب دو اور مجھے مناؤ کہ میں اسلام کیوں قبول کروں۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو میں واقعی اسلام قبول کر لوں گا۔ دوستو، ترکی کا یہ یوٹیوبر حالیہ پوڈ کاسٹ میں تو ایف زبانی کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات نہ دے سکا، لیکن اس نے اگلے کئی دنوں تک ایف زبانی کے پوچھے گئے سوالات پر تحقیق کی اور ان کے جوابات تلاش کرنا شروع کیے۔ 3 مہینے بعد ایف زبانی کو ایک مرتبہ پھر اسی پوڈ کاسٹ میں دوبارہ دعوت دی گئی، لیکن اس مرتبہ میزبان مختلف تھا۔ یہ شخص دین اسلام اور دیگر مذاہب کی خاطر خواہ معلومات رکھتا تھا۔ پوڈ کاسٹ شروع ہوتے ہی ایف زبانی نے اپنے روایتی سوالات داغنے شروع کیے، لیکن یہ میزبان اس کے ہر سوال کا جواب انتہائی عمدہ اور عام فہم انداز میں دیتا رہا، یہاں تک کہ ایف زبانی شدید الفاظوں کے استعمال اور بدتمیزی تک پر اتر آیا۔ لیکن اس میزبان نے ایف زبانی سے کہا کہ تم سوال پوچھتے ہوئے مت گھبراؤ، تم جو چاہو وہ پوچھ سکتے ہو اور جس انداز میں چاہو پوچھ سکتے ہو۔ پوڈ کاسٹ کے دوران ایف زبانی نے انکشاف کیا کہ اس کا جنم بھی ایک مسلمان خاندان میں ہوا تھا۔ وہ بھی بچپن میں نماز پڑھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، لیکن اب اس کیفیت میں وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ تب پوڈ کاسٹ کے میزبان نے کہا کہ تم اگر ایمان قبول کر لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مکہ کی زیارت کرواؤں گا، جس پر ایف زبانی نے شرط رکھی کہ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات دے دو اور مجھے مطمئن کر دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔
دوستو بالآخر جیت حق کی ہوئی اور اسی پوڈ کاسٹ کے دوران شیطان کی سابق پیروکار ایفے زبانی نے دین اسلام قبول کر لیا۔ Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ne güzel bak. Elhamdülillah bak. پوڈ کاسٹ کے میزبان نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر پوسٹ ہونے سے پہلے وہ ایفے زبانی کو خانہ کعبہ کی زیارت کروائے گا۔ یہ وعدہ حرف بہ حرف وفا ہوا اور چند ہی دن بعد ایفے زبانی نے خود ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوستو ایفے زبانی کوئی واحد نوجوان نہیں کہ جو دین اسلام ترک کر کے الحاد یا دیگر خرافات کی جانب راغب ہوا ہو، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے نوجوان موجود ہیں کہ جن کے ذہنوں میں دین اسلام یا خدا کے وجود کو لے کر سوالات جنم لیتے رہتے ہیں۔ ہمارے معاشروں میں ایسے سوالات پر انتہائی شدت پسندانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جس سے یہ لوگ اور زیادہ بدظن اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں ضرورت ان نوجوانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خدشات کو دور کرنے کی ہے۔ جس طرح اس پوڈ کاسٹ کے میزبان نے ایفے زبانی کی بدتمیزیوں کو درگزر کرتے ہوئے اس کے تمام سوالوں کے جواب اس کے سامنے رکھ دیے اور آخر میں ایک بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لانے میں کامیاب رہا۔ دوستو دنیا بھر میں یہ واقعہ بہت ہی وائرل ہو رہا ہے اور ایفے زبانی کو دیکھتے ہوئے بہت سے بھٹکے ہوئے نوجوان واپس دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ رب کائنات ان سب کا ایمان قبول فرمائے اور دین کی ترویج کرنے والوں کی راہ میں آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔